العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى فليكتب بينكم كاتب بالعدل أي بالقسط والحق ولا يجري في كتابته على أحد ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم معاملات کرو اور لین دین کرو اور اس میں مدت ہو تو لازم ہے کہ لکھ لیا کرو. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، پس تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، عدل مانا قسط، انصاف کے ساتھ لکھے. وَلَا يَجْرِ فِي كِتَابَتِهِ، ظلم نہ کرے کہ لکھنے میں کسی پر یہ نہ ہو کہ کسی پر زیادتی کر دے. وَلَا يَكْتُبُ إِلَّا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، اور کاتب کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ لکھے مگر وہ جس پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہے. من غیر زیادت ولا نقصان، نہ اپنی طرف سے کوئی بات بڑھائے نہ اپنی طرف سے کسی بات کی کمی کرے. کاتب کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ عدل سے کتابت کرے، جو فریقوں نے طے کیا ہے اس میں ایک لفظ اپنی طرف سے نہ ملائے، نہ زیادہ کرے نہ نقصان کرے. قوله تبارک و تعالی: ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتاب إذا سري يكون ذلك بذلك وكما علمه الله ما لم يكن يعلم ويصدق على غيره من لا يسر الكتاب فليكتب كما جاء في الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرقا. وفي الحديث الآخر: من كتم علما بعلمه ألجم يوم القيامة بالجام النار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا: ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، یعنی اگر کوئی بندہ کسی کاتب کے پاس آئے لکھوانے کے لیے تو کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے. ولا یمتنع، بالکل نہ منع کرے نہ روکے. من یعرف الکتابۃ، جو لکھنا جانتا ہے جب لوگ کہیں کہ ہمیں ضرورت ہے تو وہ مہربانی کر کے لکھ دے. فَكَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے اس کو لکھنے کا علم نصیب کیا ہے، وہ بھی تو نہیں جانتا تھا، تم بھی تو نہیں جانتے تھے، تمہیں اللہ نے لکھنے پڑھنے والا بنایا ہے تو لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی اعانت کرو. اسی طرح فرماتے ہیں: فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَىٰ غَيْرِهِ، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے کہ جو آدمی لکھنا نہیں جانتا تم اس کو لکھ کر دے دو، کیونکہ صدقہ جیسے زبان سے بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرو، مومن کو خوش کر دو، تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر تم لکھنا جانتے ہو اور ایک غریب بھائی لکھنا نہیں جانتا لکھ کے دے رہے ہو، یہ تمہارے علم کا صدقہ ہے، تمہاری قلم کا صدقہ ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے: ان من الصدقۃ ان تعین صانعا او تصنع لأخرقا، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارا صدقہ ہے کہ تم کسی صنعت میں اس کی مدد کر دو، اعانت کر دو. تو کتابت جو ہے یہ بھی ایک صنعت ہے. اسی طرح اگر کسی کی کوئی چیز پھٹ گئی اس کو بنانے میں بھی مدد کر دو، یہ بھی صدقہ ہے، تو یہ بھی تمہارا صدقے کا ثواب شمار ہو جائے گا. اسی طرح اور حدیث پاک میں آیا: من کتم علما بعلمہ، اگر کسی عالم کو علم ہے لیکن اس نے اپنا علم چھپا دیا، نہیں بتایا. اب لکھنے کا علم ہے لیکن نہیں لکھتا، مسئلے کا علم ہے لیکن مسئلہ صحیح نہیں بتاتا، چپ کرتا ہے، اپنے وقت کی بچت کرا. الجم بلجام من یوم القیامت بلجام من نار، قیامت کے دن اس کو لگام چڑھائی جائے گی جہنم کی لگاموں میں سے. وقال مجاہد وعطا واجب القادری یکتب قول تعالی نذیر حق والاطلاع ربا. اس لیے حضرت مجاہد اور عطا رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ کاتب کے ذمہ یہ امر وجوب کے لیے ہے کہ جب کوئی اسے کہے لازم ہے کہ وہ لکھے. بہرحال یہ بات بھی سمجھ لیں، فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک کاتب ہے وہ لکھنے کا عمل کرتا ہے اور اگر اس پر کوئی اجرت لے لے کوئی حرج نہیں، وہ بھی کوئی حرج نہیں. جیسے کہ متاخرین علماء کا فتویٰ ہے کہ اب علم پڑھانے پر کوئی مدرس ہے تحفیظ میں قرآن پڑھاتا ہے تنخواہ لیتا ہے، جائز ہے. اسی طرح جیسے مؤذن اذان کی تنخواہ لے لے یا امام اپنی امامت کی تنخواہ لے لے
تو علماء متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو بیت المال ہوتے تھے اسلام کے، وہ بیت المال خود وظیفہ مقرر کر دیتے تھے، لہذا مدرس کو، امام کو، مؤذن کو، کاتب کو کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اب بیت المال اسلامی تو ہے نہیں، آخر مؤذن ہے، مدرس ہے یا ایک کاتب ہے، سارا دن بیچارہ بیٹھا ہوا عرضیاں لکھ رہا ہے لوگوں کے لیے، تو آخر اس نے کھانا بھی ہے، اس کے ضروریات بھی ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں. اور پھر جب آدمی لکھنے پڑھنے میں مشہور ہو جائے تو سارا دن اس کے بعد لوگ ختم ہی نہیں ہوتے، کیونکہ لوگوں کے تو لاکھوں معاملات ہیں. تو اگر اس پر وہ کوئی جائز اجرت لے لے تو اس کا کوئی حل نہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ غش نہ کرے، دھوکہ نہ کرے. جیسے ہمارے ملکوں میں اللہ معاف کرے بڑے دھوکے ہوتے ہیں، لوگ پہلے جا کر عرائض نویس جو ہوتے ہیں نا جی، عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں لکھنے والے، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بھی میں فلاں آدمی کو لے آؤں گا، ہمارا معاہدہ تو یہ ہوگا لیکن تم نے لکھنا یہ ہے. اب وہ بیچارہ پڑا ہوا تو ہے نہیں، اس نے پڑھ لی، زبانی کلامی سنا دیا، اس نے انگوٹھا لگا دیا غریب نے. اب بعد میں جب بات کھلی تو نعوذ باللہ تو سارا وہ بات لکھی ہوئی ہے جو اس نے کہی نہیں تھی. اچھا ایک اور بڑا ظلم ہے ہمارے ملک میں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بعض لوگوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں نا جی، میاں بیوی کے طلاق ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں کہ جی طلاق جو ہے ہمیں باقاعدہ لکھ کر دو. اب لکھنے والا تو ہے، ہوتے نہیں ہیں، وہ پھر جاتے ہیں عدالت کے بھی اسٹامپ خریدو اور اقرار نامہ طلاق کا جو ہے لکھ کے دو. اب جاتے ہیں وہ عرضی نویس کے پاس کہ جناب اس نے طلاق دی ہے اور طلاق نامہ جو ہے وہ لکھنا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب عرضی نویس نے چونکہ 50 روپے یا 100 روپے اپنا معاوضہ لینا ہے تو وہ اللہ کا بندہ لازماً 3 طلاق لکھتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے میں نے چونکہ پیسے لیے تو پکا کام کروں. حالانکہ یہ حرام بات ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ ظلم ہے. کیوں؟ اگر طلاق دینے والے غریب آدمی نے 1 طلاق دی ہے تو تم کیوں 3 لکھ رہے ہو؟ اگر اس نے 2 طلاقیں دی ہیں تو وہی بات کرو جو اس نے کی ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے لکھ دے گا 3 دفعہ طلاق طلاق طلاق، حرام حرام حرام. یعنی کوئی گنجائش نہیں ہوگی پھر نکلنے کی اس سے. اچھا پھر باقاعدہ وہ اس کو سنا بھی دیتا ہے. اب سننے کے بعد اس نے قبول کر کے تصدیق کر لیے، اس کے تو ہو گیا طلاقیں. اس لیے ایسی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کاتب کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی تم نے اگر بیوی کو طلاق دینی ہے تو 1 طلاق سے مسئلہ تمہارا حل ہو سکتا ہے. کیا ضرورت ہے 3 طلاقیں دینے کی؟ تم 1 طلاق دے دو. اگر سلو ہو گئی تو رجوع کر لینا، سلو نہ ہو گئی عدت گزرنے کے بعد عورت فارغ ہو گئی، بات ختم ہو. 1 طلاق بھی وہی کام دیتی ہے جو 3 طلاقیں دیتی ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد ایک مصیبت بن جاتی ہے تمہارے لیے. تو تم ایسی بات میں نہ آؤ. کاتب کو تو یہ چاہیے کہ بات سمجھائے، لیکن آج ہر آدمی اپنی فیس کو دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسی طرح حکم ہے کہ جب لکھو تو عدل کے ساتھ لکھو، انصاف کے ساتھ لکھو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ أي وَلْيُمْلِلْ الْمُدِينُ عَلَى الْكَاظِمِ فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي ذَلِكَ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا لَا يَكْتُمْ مِنْهُ شَيْئًا. اللہ نے حکم دیا کہ وَلْيُمْلِلْ، کون بتائے گا؟ المدین، جس نے قرضہ لیا ہے، یعنی مقروض جو ہے وہ بتائے گا کہ بھائی اس آدمی کا میرے اوپر 1000 ریال قرض ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی چیز چھپائے نہیں، جو حق ہے وہی بات بیان کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا مَهْجُورًا عَلَيْهِ بِتَبْذِيرٍ وَنَحْوِهِ أَوْ ضَعِيفًا أَيْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ إِمَّا لِعَيٍّ أَوْ جَهْلٍ بِمَوْضِعِ سَبَابٍ ذَلِكَ مِنْ خَطَئِهِ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اچھا اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جس بندے کے ذمے ہمارا قرضہ ہے وہ صفی ہے. صفی کا معنی یعنی کم عقل. کم عقل بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی، اپنا پیسہ ضائع کر دیا، دولت ضائع کر دی، تو پھر حاکم اس پر پابندی لگا دیتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. مہجورن علیہ، اس پر روکا گیا ہے کہ بھی تم بے فائدہ فضول خرچے نہ کیا کرو. اچھا یا یہ ہے کہ کمزور ہے، یا یہ ہے کہ چھوٹا ہے، یا مجنون ہے، اس کا دماغ کبھی ٹھیک ہے کبھی غلط ہے، کبھی صحیح بات کرتا ہے کبھی غلط بات کرتا ہے. تو اب ایسا آدمی تو ہو سکتا ہے غلطی لکھوا دے کہ جی میں نے اس کا 10 لاکھ دینا ہے، حالانکہ دینا 10,000 ہے. تو اس لیے اب کیا کرو؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اس کا جو ولی ہے
جو ولی الامر ہے، جو باپ ہے، بڑا بھائی ہے، چاچا ہے، جس کی ولایت کے اندر وہ آدمی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ بھائی اس پر اتنا قرض ہے، یہ تو بیچارہ کم عقل ہے، چھوٹا ہے، بیوقوف ہے، لوگ اس کو بیوقوف بنا کے 1000 کا 1 لاکھ لکھوا لیں نہ۔ حقیقت بات جو ہے یہ ہے فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اس کا ولی جو ہے وہ انصاف کے ساتھ اس کی طرف سے لکھوائے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ امر بالارشاد مع الکتابۃ لزیادۃ التوثیق۔ اب اللہ نے فرمایا کہ لکھنے کے بعد یعنی جب تحریر کا بھی حکم ہے، سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ لکھو، دوسرا حکم یہ ہے کہ 2 گواہ بھی ہوں، صرف لکھنا کافی نہیں بلکہ شہادت بھی ضروری ہے۔ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال وإنما أقيمت المرأتان وقام الرجل نقصان عقل المرأة كما قال في مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار وقالت المرأة منهن جدلا وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكسرن اللعن وتكفرن الأشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذي لب منكن قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين قال أما نقصان عقلها وشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان وهذا نقصان الدين۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ 2 گواہ جو ہیں وہ لکھو۔ اچھا اب 2 گواہ جو ہیں دونوں مرد ہوں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ گواہ ہمیشہ جب بھی ہوں جس معاملے میں نکاح ہے، معاملات ہیں، عادل گواہ یعنی اچھے لوگ تلاش کرو، یہ نہیں کہ بس جو آ گیا، نہیں، دیکھو کہ دیندار، اللہ سے ڈرنے والے، تاکہ کل کو اگر شہادت کا معاملہ آئے تو کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں یعنی 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام، یعنی مال لین دین ہے، مال ہے، معاملات ہیں، اس میں 2 عورتوں کو اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے عقل کے اعتبار سے مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نقصان عقل ہننا، اس کا عقل ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اگر وہ بھول جائے تو پھر دوسری عورت جو ہے وہ اس کو یاد دلا سکے کہ بھی نہیں بات یہ تھی، ٹھیک ہے مجھے یاد آ گئی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آیا کہ میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پر، آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کو خطاب کیا کہ یا معشر النساء تصدقن واکثرن الاستغفار، کہ اے عورتوں کی جماعت تم ایک تو خیرات کیا کرو زیادہ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، اکثر عورتیں ہیں جہنم میں، تو تم جو ہے 2 چیزوں کا لحاظ کرو، ایک تو اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرو تاکہ صدقہ جو ہے وہ جہنم سے بچائے، اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار زیادہ کیا کرو تاکہ اللہ گناہوں کی معافی دے اور اللہ جہنم سے بچائے۔ تو ایک عورت نے فوراً یعنی فی البداہہ اسی وقت کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ حالانکہ مرد عورتیں تو بہرحال نیکی میں، اسلام میں، ایمان میں برابر ہیں، لیکن یہ ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو حضور پاک نے فرمایا اس لیے کہ تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، آپ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں ایک تو ان کو مرض ہوتی ہے کہ یہ لعنت بڑی کرتی ہیں، ایک عورتوں کے اندر ایک خاص مرض ہوتی ہے، ذرا سی بات ہوگی تو کہے گی لعنت ہو، لاکھ لعنت ہو، تیرے باپ پہ بھی، تیرے دادے پہ بھی، تیرے خاندان پہ بھی لعنت ہو۔ ایک تو یہ لعنت بہت کرتی ہیں، اور لعنت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس پر لعنت کرو وہ مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر لعنت لوٹ آتی ہے،
اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ ناشکری بڑی ہوتی ہے اپنے خاوند کی. عورت جو ہے ناشکر بڑی ہے. ساری زندگی آپ اس کے لیے محنت کریں، گھر بنائیں، اس کے لیے زیور بنائیں، کپڑے بنائیں، اس کے ہر حکم کی تعمیل کریں، ماں باپ بیوی کے لیے چھوڑ دیں. جب جھگڑا ہوگا تو کہے گی آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ فوراً ساری نعمتوں کا انکار کر دے. تو یہ کفران جو ہے اس کے اندر یہ زیادہ سبب ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر نقصان عقل بھی ہے اور نقصان دین بھی ہے. عورتیں عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے حیرت سے، آپ نے تعجب کے طور پہ فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے، لیکن بڑے بڑے ذہین مردوں پر سوار ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ذہین مرد جو ہیں ان کو بھی پچھاڑ دیتی ہے. دیکھو، حالانکہ اللہ نے اس کو ابھی تو ناقص العقل بنایا ہے، ابھی تو ناقص الدین بنایا ہے. اور اگر یہ پورے عقل والی ہوتی تو پتہ نہیں پھر تو کوئی مرد اس کے سامنے ایک منٹ کے لیے بھی نہ ٹھہر سکتا. آپ نے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ناقصات العقل بھی ہے، ناقصات الدین بھی ہے. تو اس عورت نے کہا حضور پھر ہمارا نقصان عقل کیا ہے اور نقصان دین کیا ہے؟ کون سا ہمارے اندر نقصان ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ہمیں ناقصات العقل فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نقصان عقلیہ. آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا عقل مرد کے برابر ہوتا تو خدا عدل والا ہے، کبھی یہ نہ فرماتے کہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر. تو لازمی بات ہے جب اللہ نے دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر رکھا، معلوم ہوا کہ اس کا عقل ان کے برابر کم ہے. اور آپ نے فرمایا کہ نقصان دین کا یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مہینے کے پورے روزے نہیں رکھ سکتی، پوری نمازیں نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح اگر ایام حیض ہیں تو اس کی تو 8 دن کا حیض ہے تو 40 نمازیں ختم. اسی طرح 8 دن کا حیض ہے تو 8 روزے ختم، چاہے بعد میں قضا کرتی رہے. لیکن رمضان والی بات تو نہیں ملے گی نا. تو لہذا مرد کے برابر نہ ہوئی، دین میں بھی نقصان آ گیا. اسی طرح نفاس آ جائے ولادت کے بعد 40 دن تک خون بند نہ ہو تو اب عورت 40 دن تک نماز سے بھی بند ہے، روزے سے بھی بند ہے، تلاوت سے بھی بند ہے، ہر چیز سے بند ہے. تو یہ بھی اس کا نقصان ہے. تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ اس کے عقل کے اندر بھی نقصان ہے اور دین کے اندر بھی نقصان. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ جو احکام ہوتے ہیں نا، بعض لوگ بیچارے جو اللہ کے قرآن سے حدیث کی روشنی سے پورا علم نہیں رکھتے، وہ پھر اعتراض کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں. دیکھو جی ملکہ بلقیس گزری ہے، رضیہ سلطانہ گزری ہے، فلاں عورت گزری ہے، فلاں عورت گزری ہے، فلاں عورت گزری ہے. یہ بات نہیں ہوتی. فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اکثریت کے اعتبار سے ہوتے ہیں. کیا مانا کہ اگر 1,00,000 مرد ہو، 1,00,000 عورتیں ہوں، اب تناسب نکالا جائے تو مرد افضل نکلے گا. اگر ان میں چند عورتیں ایسی نکل آئیں جو مردوں سے بھی افضل ہوں، کوئی بات نہیں. ایسی عورتیں بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے کہ جن کو اللہ نے اتنی عقل دیا ہے کہ اتنا علم اس وقت کے مردوں کے پاس بھی نہیں تھا. اب کتنے لوگ ہیں کہ جو مسائل پوچھنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ آتے تھے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آگے مسئلے پوچھتے تھے بی بی عائشہ سے. حضور نے فرمایا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھو. آپ نے فرمایا آدھا دین سیکھنا ہو تو آدھا دین تو عائشہ جانتی ہے، گھریلو زندگی کے مسئلے تو عائشہ جانتی، لہذا اس سے سیکھو. بی بی فاطمہ الزہرا ہے، بی بی آسیہ ہے، بی بی مریم ہے، بی بی ام کلثوم ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہیں بی بی ام کلثوم. دیکھا نہیں کتنا بڑا عقل تھا بی بی، حالانکہ بچی تھی، چھوٹی سی بچی، یعنی نوجوان بچی تھی، 16-17 سال کی عمر تھی. لیکن جب فرعون کے گھر میں آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ میرا بھائی تو ہے اور رو بھی رہا ہے، قالت هل ادلكم على آل بیت یکفلونہ وهم له ناصحون. کہنے لگی کیوں رو رہا ہے؟ نے کہا جی دودھ قبول نہیں کرتا. کہنے لگی اچھا میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ بتاتی ہوں، ایک ایسی عورت ہے وهم له لناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں. جب یہ بات کی تو فرعون کے وزیر تو تاڑ گئے. وزیر تو بڑے ذیق ہوتے ہیں، تو وہ تاڑ گئے. انہوں نے کہا اچھا ہم لہو لناس. نے کہا کرو تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ ہیں؟ تمہیں کیا خبر؟ انہوں نے شک پڑ گیا کہ یہ جانتی ہے کہ اس کا بچہ. اس نے کہا بدبختو وزیر صاحب، وزیر تو بن جاتے ہو، عقل شکل نہیں ہے تمہارا.
اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں نے کہا ہم لہو لنازعون، فرعون کے خیر خواہ ہیں، ضمیر ادھر راجے کیا، میں نے ادھر دونوں راجے کیا ہے۔ کتنا عقل کی بات ہے کہ سب، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، سب وزیر خاموش۔ نے کہا ہم لہو لنازعون، میں نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ لہو سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے ضمیر، میں نے کہا ہم لہو لنازعون، اس کے خیر خواہ ہیں بادشاہ کے، ہم بادشاہ کے فرما بردار گھرانہ بتا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک بات ہے۔ تو اب اتنا اچھا جواب دیا کہ بڑے سے بڑے مرد جو ہے وہ بھی جواب نہ دے سکے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جب واپس آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے اپنے گھر میں، تو اپنے ابا سے کہا کہ یا ابت استاجر، ابا جان میرا مشورہ قبول کرو تو اس بندے کو اپنا ملازم رکھ لو خدمت کے لیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہتر اجیر ہوگا تمہارا جو قوت والا بھی ہوگا، امانت والا بھی ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ قوت والا ہے اور امانت والا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان ناراض نہ ہوں، جو کنواں ہے جس پہ پتھر کا اوپر ڈھکنا رکھتے ہیں، وہ پتھر اتنا بھاری ہے کہ 20 آدمی نہیں ہلا سکتے اس کو، اس اکیلے بندے نے ہلا کے ادھر کر کے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، قوت تھی تو پتھر ہلا لیا۔ انہوں نے کہا اچھا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے کہا ہے کہ یہ امین بھی ہے، امانت والا بھی ہے، تو اس کی امانت کون سی ہے؟ تم نے اس کی کون سی امانت دے گی؟ اس نے کہا ابا جان ناراض نہ ہوں، میں جب بلانے کے لیے گئی تو میں نے کہا ابا بلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بات سنو، میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو۔ تو دیکھو نبیوں کی سنت کیا ہے کہ مرد کیا ہے آگے اور عورت، اور تمہاری سنت کیا ہے لیڈیز از فرسٹ، عورت آگے اور مرد پیچھے، کیونکہ تم نے تو انگریز کی سنت پہ چلنا ہے نا، تمہیں نبیوں کی سنت سے کیا تعلق ہے؟ انبیاء کی سنت کیا ہے کہ مرد آگے چلے گا اور عورت پیچھے چلے گی، عورت تبع للرجال، مرد کے تابع ہے، مرد سے آگے نہیں آ سکتی، اسی لیے عورت نماز میں بھی مرد کے آگے نہیں آ سکتی، امام نہیں بن سکتی، اگلی صفوں میں نہیں آ سکتی۔ تو اب جناب انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک تو میرے پیچھے چلو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم میرے آگے چلو اور اگر ہوا آ جائے، تمہارا دوپٹہ اڑ جائے تو تمہارے بالوں پہ نظر پڑ جائے، میں نہیں چاہتا۔ خدا نہ خواستہ انسان ہے، ہوا چل رہی ہے، کپڑا اونچا نیچا ہو جاتا ہے، میں آگے جا رہا ہوں تم پیچھے آ رہی ہو، میں نہیں دیکھ رہا، اور جہاں راستہ مڑنا ہو بتا دینا بھی اب دائیں چلو اب بائیں چلو، بس ٹھیک ہے میں چلے جاؤں گا۔ تو یہ اس کی امانت کی مثال ہے۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت شعیب کی بیٹی نے جتنی عقل کی بات کی ہے دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ کتنی عقل کی، ایک منٹ کا، لیکن پہچان گئی کہ یہ بندہ قوت والا بھی ہے، امانت والا بھی ہے۔ اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ اپنے گڑیاں ہوتی ہیں نا عورتوں کے گھروں میں، یہ تمہاری گڑیاں نہیں ہوتی جو آج کل تم نے بڑھائی ہوئی ہیں، تو زندہ عورتیں ہیں، جو گڑیاں تھوڑی ہے، یہ 6 فٹ کی گڑیاں ہوتی ہیں، اندر کیسٹ لگے ہوئے ہیں، ٹیپ لگے ہوئے ہیں، باتیں کرتی ہے، بولتی ہے، ماشاءاللہ یہ تو بت خانے ہیں، ان کا رکھنا تو گھر میں حرام ہے۔ وہ گڑیاں ہوتی تھی، ایسے بچے کپڑوں کے بنا لیتے تھے گڑیاں وڑیاں کھیلنے کے لیے۔ تو ایک دن حضور پاک نے جو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے تم؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ لعبات ہیں، ہماری گڑیاں ہیں، ہم کھیلتے ہیں ان سے۔ تو ہم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ گھوڑا ہے۔ دیکھیں نا، یعنی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز ہے، یعنی ایسے بنے ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ عجیب بات ہے، گھوڑے کے بھی بلا پر ہوتے ہیں، تم نے اچھا گھوڑا بنایا ہے کہ اس کے پر بھی بنا دیے ہیں۔ اور نے کہا حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے نہیں تھے جن کے پر تھے، اڑتے تھے؟ تو نے فرمایا ہاں ٹھیک۔ تو کتنا ذہانت کی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات بھی یاد ہے بی بی عائشہ کو۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ بھی ہر عورت نعوذ باللہ جو ہے اس میں عقل نہیں، سمجھیں بات، مقصد یہ ہے کہ 1,24,000 نبی ہے، لیکن عورت ایک نبی بھی نہیں گزری ہے۔ تو جب مردوں کا تقابل کریں گے پھر عورت نیچے آئے۔ یہ نہیں ہے کہ اب عورتیں ایسی گزری بھی نہیں، ایسی عورتیں گزری ہیں۔ اسی سرزمین مکہ میں 2 عورتیں ایسی گزری ہیں کہ ایک عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ آ رہے تھے تو اس نے روکا، انہوں نے کہا عبداللہ ٹھہرو۔
ٹھہر گئے. انہوں نے کہا تم کس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا میرے ساتھ شادی کرو گے؟ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، شادی کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ بات تو والدین طے کرتے ہیں، شریف لوگوں کو یہاں تو یہ رواج نہیں ہے کہ لو میرج کر لیں کورٹ میں جا کر. یہ تو والدین کے معاملات ہیں. میں جا کے اپنے ابا سے کہوں گا، اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو بات کریں گے. انہوں نے کہا اچھا تم اپنے باپ سے کہو کہ ہمارے گھر میں رشتہ بھیجیں. عبداللہ جو آئے تو حضرت عبد المطلب سے آ کے کہا کہ ابا جان میں آج آ رہا تھا، فلاں قبیلے سے گزرا، فلاں عورت جو ہے، فلاں لڑکی جو ہے، فلاں آدمی کی بیٹی ہے، اس نے مجھے خود پیغام دیا ہے نکاح کے لیے. عبد المطلب خوش ہو گیا. اس نے کہا تم تو بڑے خوش نصیب ہو. اس نے کہا کیا؟ کہا تو بڑے قبیلے کی عورت ہے، وہ تو بڑے حسب نسب والی عورت ہے، وہ تو بڑے بڑے سردار رشتے کر چکے ہیں، پیغام بھیج چکے ہیں، کسی کو قبول ہی نہیں کرتی. تم بڑے خوش نصیب آدمی ہو. بالکل کل چلو ہم جاتے ہیں اس کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے، ضرور شادی کرو تم. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. دوسرے دن عبد المطلب جب لے کر آئے عبداللہ کو بات کی، وہ عورت آ گئی. اس نے دیکھا تو اس نے کہا جی میں شادی نہیں کرتی. انہوں نے کہا عجیب بات، تم نے ہمارے ساتھ مذاق کیا. یہ کل تم نے کہا میں شادی کرتی ہوں، آج کہتی ہوں میں شادی نہیں کرتی، ہمیں کیوں بلایا تھا؟ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ اس کی پہلے کوئی بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں اس کی بیوی ہے. انہوں نے کہا بس میں جس لیے شادی کرنا چاہتی تھی وہ میرے مقدر میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا کہہ رہی؟ اس نے کہا کل اس کے پیشانی میں جو چمک تھی آج وہ نور نظر نہیں آتا. بس وہ اس عورت کے مقدر میں تھا، وہ منتقل ہو گیا بچہ. میں تو اسی کی تلاش میں تھی، میرے نصیب میں نہیں ہے، میں نہیں شادی کرتا. یعنی دیکھ کے پیشانی دیکھ کے پہچان لیا کہ اللہ نے اس کے نطفے میں ایک ایسی ذات رکھی ہے جو قیامت تک دنیا کو اپنے علم سے منور کر دے گی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کتنی ذہانت ہے، اتنا کوئی مرد بھی ذہین ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جب حضور کے بارے میں سنا تو اس نے اپنے ملازمین کو بلایا. اس نے کہا کہ حضور کو لے آؤ میرے پاس، میں کچھ پیسے دے کر حضور سے تجارت کروانا چاہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. بی بی خدیجہ تو بڑی مالدار عورت تھی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. اللہ کے کروڑوں سلام ہوں بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر. تو بی بی نے کہا کہ حضور سارے لوگ میرے پیسے لے کے جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آپ بھی تجارت کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک. تو میرے آقا نے بھی بی بی خدیجہ سے پیسے لے لیے اور جب جانے لگے تو حضور باغ سامان بھی کچھ لے گئے. وہاں سے جب تشریف لے آئے تو اور سامان لے آئے، بیچا تو ماشاءاللہ اب نفع جو ہے وہ دوگنا ہو گیا. ایک تو یہاں سے مکے سے سامان لے کے شام میں بیچا، ایک شام سے سامان لے کے پھر مکے میں آ کے بیچا. تو بی بی عائشہ بی بی خدیجہ سمجھ گئی. اس نے اس کے بعد پیغام بھیجا کہ آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ نے ان کو جو عقل دیا ہے یہ بتلا رہی ہے بات کہ یہ کوئی شان والا انسان پیدا ہو. تو حضور کو پہچان لینا کوئی معمولی بات تھی. ابھی تو حضور کی عمر 25 سال، ابھی تو آپ نبوت لے لی 40 سال کے بعد. تو یہ معنی نہیں ہوتا، یاد رکھو. بعد لوگ جو ہے نا پھر اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں. دیکھو جی اسلام کہتے ہیں عورت ناقص عقل ہے، عورت ناقص دین ہے، فلاں عورت ایسی فلاں. اللہ کے بندے چند سینکڑا عورتیں، سارے دنیا میں ہزاروں عورتیں ایسی عقل والی گزر سکتی ہیں. عورتوں میں محدثہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، تابعیہ بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں. عورتوں کے اندر اتنے بڑے بڑے علم والی عورتیں ہیں کہ جن کے دروازے پہ بڑے بڑے امام جا کے قرآن حدیث پڑھتے تھے. اتنے علم والی عورتیں بھی گزری ہیں. لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب ایک طرف جن سے رجل ہو، ایک طرف جن سے امرا ہو، یعنی ایک طرف رجال ہوں ایک طرف نساء ہوں، ان میں تناسب دیکھا جائے تو رجال افضل ہوں گے. یہ ناقصات عقل بھی ہوگی، ناقصات دین بھی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ سمجھو. اچھا اسی طرح سمجھو
کہ اگر سب سے زیادہ میک اپ سنگار زیور یہ کون استعمال کرتی ہے؟ یہ بات ہمارے مرد بھی کرتے ہیں، اور اللہ ہدایت دے، آج کل تو خیر مرد جو ہیں وہ عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، یہ تو خیر بے حیائی کا دور ہے، میں اس بات کو چھوڑیں، اللہ ہم سب کو حیا دے، لیکن مجموعی طور پہ دیکھیں کہ عورت 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھی ہے شیشے کے آگے، میک اپ کر رہی ہے، سنگار کر رہی ہے، کہیں سرخیاں لگا رہی ہے، کہیں پاؤڈر لگا رہی ہے، کہیں اگر کامل ہوتی تو پھر بناؤ چناؤ کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھیں، جو کامل ہوتا ہے اس کو پھر بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بناؤ سنگار کا محتاج ہو، مانا وہ اپنے اندر کوئی کمی پاتی ہے تو اپنے آپ کو بنا رہی ہے نا، نہیں سر یہی بات دیکھو نا جی، مرد کا بھی بنتا ہے کچھ جیسا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ غسل کر لے گا، کنگھی دے دے گا، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی۔ بڑے سے بڑا کوئی مرد یعنی ماشاءاللہ منتظم ہوگا، تیل لگا لے گا، کنگھی دے دے گا، کپڑے اچھے پہن لے گا، خوشبو لگا لے گا، لیکن یہ تو نہیں کرے گا نا کہ 4 گھنٹے بیٹھا ہے جی، اب سرخی کے شیڈ برابر ہو رہے ہیں، اب سرخی کا رنگ نہیں ٹکرا رہا، اور جناب اس کا مسکارا نہیں مل رہا، اور جناب آئی شیڈو نہیں بن رہا، اور کبھی آنکھوں میں لینز نہیں سیٹ ہو رہے، کبھی وہ میک اپ سوٹ کے ساتھ میچنگ نہیں کر رہا، کبھی جوتا جو ہے وہ دوپٹے کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، وہ اسی چکر میں ہے بیچاری، سارا دن لٹکی ہوئی کھڑی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے نا، اس کمی کو پورا کر رہی ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی عقل والا آدمی ناک میں سوراخ کرا لے؟ کہ ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دو یا پاؤں میں جولان ڈال دو، قیدی کو ڈالتی ہیں، یہ خوش ہو کے ڈلواتی ہے ہاتھ میں، یہاں تک ڈالو جی، اور پاؤں میں جناب اتنی موٹی موٹی جناب ڈال لیں گی، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں اس کو، خلخال، عربی میں تو خلخال کہتی ہیں، اردو میں پتہ ہنسلی پتہ نہیں کیا کہتی ہیں، یہ کوئی عقل کی بات؟ اچھا ہتھکڑی اگر سونے کی ڈال لو تو ٹھیک ہے بھئی، ہتھکڑی تو ہتھکڑی ہے نا، لوہے کی ڈالو تو اللہ بچائے ہتھکڑی ہے، چاندی کی ڈالو ہتھکڑی ہے، سونے کی ڈالو تو ہتھکڑی۔ اسی طرح اگر آدمی کے پاؤں میں بیڑیاں لوہے کی ڈال لو تو کیا ہے، اور سونے کی ڈال لو تو کون سا اس کو آرام بن جائے گا؟ وہ تو قید ہے، تو اب اپنے پاؤں میں اتنے بھاری جو ہیں جناب زیور ڈلوا لینے، کوئی عقل کی بات ہے؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کہ کئی عورتیں اللہ کی رحمت سے آپ نے دیکھی ہوں گی نا، تو حرم کے باہر ذرا کھڑے ہو جائیں، نظارہ کر لیں، فرش لگائے نا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، اتنی ایڑی ہوتی ہے بڑی ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ گرتی ہیں، کیوں چلنا تو آتا نہیں، اب اتنی اونچی ایڑی کے ساتھ جو چلنا پڑے، کوئی عقل کی بات ہے مان سے نہ؟ آپ اللہ کے ہاں آپ سوچیں، عقل ہے بلا کہ اتنی ایڑی اونچی ہو کہ میرا قد اونچا نظر آئے، کہ میں لمبے قد کی عورت، وہ دیکھنے والا پاگل اگر قد دیکھے گا تو جوتا بھی تو نیچے دیکھ لے گا، اگر تمہارا قد لمبا دیکھنا ہے اس نے تو اس کو نیچے تمہاری وہ 1.5 فٹ کا ایڑی بھی تو نظر آ جائے گی جو نیچے لگی ہوئی ہے، وہ سمجھ لے گا کہ یہ بن رہی ہے بیچاری، یہ نکال لو تو یہ 3 فٹ کی بھی نہیں بنتی، نہ یہ کوئی عقل کی بات؟ نہ آپ کو اگر عقل اس میں سمجھ آتا ہو تو آتا ہو، ہمیں تو پتہ نہیں کہ کیسا عقل ہے، اسی کا نام اگر عقل ہے تو پھر سبحان اللہ۔ اچھا اور اسی طرح حضرت امام نے لکھا ہے کہ عورت اگر کبھی مناظرہ کرے یا گھر میں خاوند کے ساتھ بھی کسی لڑائی میں کسی بات میں جھگڑے میں بولے تو ایسی دلیل دے گی جو اس کے خلاف ہو، دلیل ایسی دے گی آخر کے اندر ایسی بات کرے گی جو اس کے خلاف پڑے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نقصان العقل ہے، نہ کے ساتھ العقل بھی ہے اور نہ کے ساتھ الدین بھی، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو ساری دنیا میں ہمارا ایمان ہے کہ افضل ترین عورتیں جو تھیں میرے محمد کی بیویاں، ہمارا ایمان ہے رضی اللہ عنہن کہ جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یعنی سب سے اعلی شان والی عورتیں ہیں، لیکن علماء نے فرمایا ان میں بھی تو عقل کا نقصان تھا کہ حضور کو ناراض کر بیٹھے، نہ اگر عقل کا نقصان نہ ہوتا تو ایسے محبوب کو بھی کوئی ناراض کرتا ہے کہ حضور ناراض ہو گئے، قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کروں، گھر بھی نہیں آؤں گا، ختم،
نے کہا کہ اگر اتنا ان کا کمال عقل ہوتا تو محمد مدنی جیسے محبوب کو ناراض کر دیتی. تو اس کے اندر کوئی نقصان تو تھا، آخر کوئی بات تو تھی، ایسی بات کہہ بیٹھی کہ حضور بھی ناراض ہو. انہوں نے کہا دیکھو اس کے بعد جو مرتبہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے، اتنا شان ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ. اتنا بڑی شان ہے کہ بی بی فاطمہ آتی تو میرے مدنی کھڑے ہو جاتے استقبال کے. حضور رحمت للعالمین جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن حضرت ابو بکر پہ ناراض ہو گئی. نہ آپ فرمائیں، آپ خود سوچیں، حضرت ابو بکر کی خدمت میں آ گئی کہ بھئی ہمارے والد کی وفات کے بعد جو فدق کا مسئلہ ہے وہ آپ مہربانی کریں، میراث کا مسئلہ حل کریں. انہوں نے فرمایا بی بی میں نے تو مکے سے اپنی ساری جائیداد تمہارے ابے کے نام پہ لٹا دی، تو ابے کے میراث کو روکنے کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو حضور نے فرمایا کہ ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ میرا میراث کوئی نہیں، جو ہم نے چھوڑا وہ خیرات. تو جب اللہ کے نبی نے اپنا میراث چھوڑا نہیں تو میں حضور کے حکم کے خلاف ورزی کیسے کر دوں؟ بھی ناراض ہو گئی. تو یہ ناراض ہونا دلیل ہے کمال عقل کی. وہ حضور کی بات سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تمہارے ابے کا فرمان سنا رہے ہیں، پھر ناراض ہونے کا کیا معنی؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جتنا اندر غور کرو گے، جتنا کمال پہ عورت پہنچ جائے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی نقصان عقل ضرور ہوگا، کیوں اللہ نے جو دو کو ایک کے برابر رکھا ہے تو کوئی بات تو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو نا جی، اسی لیے اللہ کی حکمت ہے. دعا کرو، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک عورت کسی سے جھگڑ رہی تھی، کہنے لگی کہ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کہاں جاتے. ایک عورت کسی مرد سے جھگڑ رہی تھی، غصے میں آ گئی کہ ہم نہ ہوتے تو پھر تو مرد کہاں جاتے، کہا ہم سیدھے جنت میں چلے جاتے. نہ ہوتی تھی یہ فتنے بھی پیدا نہ ہوتے، نہ یہ لڑائیاں ہوتی، نہ زنا ہوتے، نہ ڈاکے ہوتے، نہ قتل ہوتے، نہ نافرمانیاں ہوتی، نہ لوگ والدین کے نافرمان ہوتے. اچھا ایمان سے کہو، یہ اب انسان کے لیے سب سے اہم کون ہے؟ والدین. اللہ اللہ کے رسول کے بعد کون ہے؟ والد والدہ. اچھا جب بیوی گھر میں آ جاتی ہے پہلے مطالبہ یہی کرتی ہے کہ تمہارے والدین کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، علیحدہ رہو. یہ عقل کی بات ہے نہ؟ عقل یہی ہے. میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تمہارے میں ہر خدمت کروں گی، تمہارے ماں باپ کی نہیں. اچھا وہ بیچارہ اتنا کودن ہوتا ہے کہ جو میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی میری کیا کرے گی؟ انشاءاللہ میرا بھی منہ کالا کر کے جائے گی. جو آج والدین چھڑوا رہی ہے کل مجھ سے سارا جہان چھڑوائے گی. لیکن وہ کودن ہے، بے وقوف بنا ہوا ہے. جب اس نے شریعت کھو چھوڑ دی، اللہ نے اس ضعیف العقل عورت سے بھی ذلیل کر دیا مرد کو کہ تم اللہ کے نافرمان بن گئے ہو تو پھر میں ان کے آگے بھی تمہیں ذلیل کر دوں گا. اچھا اب دیکھو، جن کے گھر میں عورت پیدا ہوئی انہوں نے پالا پوسا پڑھایا جوان کیا، 18 سال کی عمر ہو گئی، رشتے تلاش کیے، بیچارے پریشان ہیں. رشتہ اچھا ہے، لڑکا پڑھا ہوا ہے، تعلیم ہے نہیں ہے، شریف ہے، تنخواہ کتنی ہے، کیا کام کرتا ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ کیسا رہے گا. ان کے محلے والوں سے بیچارے پوچھ رہے ہیں جی ہم بیٹی دے رہے ہیں، آخر بیٹی والے لوگ ہیں، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تحقیق کریں. اتنی خیر خواہ ماں باپ جو ہیں اس گھر کو عورت کبھی نہیں کہتی کہ میرا گھر ہے. جب شادی ہو جائے گی نا جی تو اس کے بعد جب ماں باپ کو ملنے کے لیے بھی آئے تو والدین کہیں گے کہ بیٹا اچھا کہتے نہیں جی نا میں نے تو اپنے گھر جانا ہے. یعنی اس کا اپنا گھر کون سا ہے؟ شوہر والا. ماں باپ والا گھر اس کا اپنا گھر. یہ عقل کی بات ہے کہ جہاں ایک دن نکاح ہوا ہے پتہ نہیں کل طلاق دے کے تمہیں نکال دے، پھر اپنا گھر کہاں گیا؟ اس کو اپنا گھر سمجھتی ہے، اور جو حقیقت اپنا گھر ہے وہ اپنا گھر نہیں. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تمہیں عقل والے نظر آتی ہوں گی، ہمارا تو قرآن رسول پر ایمان ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے. اچھا اب تو میڈیکل طور پر بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے. آپ کسی اچھے ڈاکٹر جو ہوں نا ان سے پوچھیں کہ انہوں نے باقاعدہ عورتیں مرتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، حادثے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ان کے دماغ ہے بھیجا ہے
دل ہے، گردے ہیں، اعضائے رئیس ہیں، ان کو جو وزن کیا ہے وہ بھی ناقص ہے مرد سے ناقص ہے۔ اچھا، اسی طرح جو پسلیاں ہیں ان کے عدد بھی ناقص ہوتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، عورت اور مرد کے اندر یہ بھی فرق ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر ایک خنثی ہو، یعنی جو مرد بھی نہیں ہوتا عورت بھی نہیں ہوتی، ہجڑا ہے، تو اس کا ہم کیا فیصلہ کریں؟ مردوں میں شمار کریں یا عورتوں میں شمار کریں؟ کیا شمار کریں؟ انہوں نے کہا اس کی پسلیاں گنو۔ بعد نے کہا یہ دیکھو پیشاب کس سے کرتا ہے، یہاں سے پیشاب کرے اسی کا حکم جاری کر دو۔ اگر مرد والے آلے کی طرف سے پیشاب کر رہا ہے سمجھو مرد کے حکم میں لگاؤ، اگر اس کی شکل عورت کی طرح ہے ادھر سے پیشاب کر رہا ہے تو حکم عورتوں میں شامل کر کے اس کی قضا کا فیصلہ کرو۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا، اما نقصان عقلیہ فشہادت امرأتین تعدل شہادت رجل، دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے۔ فہذا نقصان العقل، یہ عقل کا نقصان ہے۔ وتمکث اللیالی لا تصلی، کتنی راتیں گزارتی ہے نماز نہیں پڑھتی۔ وتفطر فی رمضان فہذا نقصان الدین، اور رمضان کے اندر بھی روزے نہیں رکھ سکتی، اور یہ اس کا نقصان دین ہے، یہ اس کا نقصان عقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے صحیح قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ کئی سوال اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب آدمی کیا کرے؟ اچھا، آپ نے 50 ریال لیے تھے، پتہ نہیں ہے وہ آدمی کہاں ہے، اگر اس کے وارث ملیں تو دے دو ورنہ خیرات کر دو۔ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو میں نے 10,000 روپے بینک میں جمع کرا دیے لڑکی کے نام پر، تاکہ جب بڑی ہوگی تو اس کے کام آئیں گے۔ جو اوپر زیادہ پیسے ملیں گے وہ سود ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ 10,000 تو اس کا ٹھیک ہے، اوپر جتنے جمع ہو جائیں گے وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن بینک والوں سے لے لینا، بینک والوں سے لے کے بغیر نیت ثواب کسی غریبوں کو دے دو۔ کئی ایسے مسائل کا حل موجود ہے۔ مثلا دیکھو نا جی، آج آپ کو اللہ نے لڑکی دی ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ بھی 10,000 ریال لڑکی کے نام پہ رکھ دوں تاکہ جب بڑی ہوگی پیسے بڑھ جائیں گے، تم 10,000 ریال کا کوئی پلاٹ لے کر ڈال دو، اللہ اسی میں اتنی برکت دے دیں گے، جب لڑکی 20 سال 18 سال کی ہوگی اللہ اتنا نفع دیں گے جو سود سے کروڑ درجے بہتر ہو۔ اس کے لیے تم کوئی چیز مستقل خرید کر کے ڈال دو، جب بڑی ہو بیچ دینا۔ ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ تھی، یعنی پچھلے شوہر سے، اور مر گیا، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ غیر مسلم کے پاس نوکری کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نکاح والی عورت نے اللہ معاف کرے زنا کیا تو نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح تو ختم نہیں ہوگا، لیکن زنا کا کتنا بڑا جرم ہے، توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ حل یسیع احدن حجا وطافا، پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال یہ تو کسی عربی کا سوال ہے، عربی عالم کے پاس ہی بھیج دو۔ میں عمرہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ میرا ایک عزیز ہے جو چوٹ لگنے سے صفا نہیں کر سکتا، اس کو ریڈی پر صفا کرائیں، آپ بھی اپنی نیت کر لیں، دونوں کی ادا ہو جائے گی۔ ہاں، ہم عرض یہ ہے کہ ہم نے لندن جانا ہے، وہاں سب کچھ ننگا ہے، تو دیکھ کر آدمی گناہگار نہیں ہوں گے۔ آپ بھی جاتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر، میں نے تو کوئی ننگا نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ وہاں ننگے علاقے میں جاتے ہوں۔ میں دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، کیا مطلب ہے ننگے ہونے کا کہ سڑک پہ لوگ کپڑے اتار کے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا عقل کی بات ہے؟ اور پھر الحمدللہ ہم لوگ جب اترتے ہیں اس طرح کی اگر ننگا دیکھنا ہو تو طواف میں بھی عورتیں آدھا بازو نکال کے جو پھر یہ ننگی نہیں ہے، جن کے بال جو ہیں وہ دوپٹے سے نظر آ رہے ہیں، یہ عورتیں بھی شریعت میں ننگی ہے۔ جن عورتوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ دھوپ پڑے تو اندر سے بدن نظر آتا ہے، یہ ننگی نہیں ہے، یہ بھی ننگی ہے۔ اسی طرح تو وہاں بھی ہے، منی سکرٹ میں، یہ تو یہاں بھی بازاروں میں پھر رہی ہے۔ تو وہاں حکم یہ ہے کہ اپنے غض بصر کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ باقی یہ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ جو چھوٹی موٹی سی داڑھی ہوتی ہے نا، یہ قرآن پاک کی برکت سے اللہ ہم لوگوں کو بچا لیتا ہے، ہم فرشتے نہیں، لیکن اس کی وجہ سے کیوں ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو الحمدللہ نہیں کر سکتے، کیوں ایئرپورٹ پہ اتریں گے اللہ کی رحمت سے 10 داڑھی والے کھڑے ہوں گے اللہ کی رحمت سے، السلام علیکم جی مولوی صاحب آ گیا، جی مولوی صاحب آ گیا، آگے تو مولوی ہماری برادری پہلے کھڑی ہے نا،
اب وہاں بھی تو ہم اپنی برادری میں آ گئے الحمدللہ، ان کی گاڑیوں میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا اچھا بھی ہم نے چائے پی، انہوں نے کہا نہیں حضرت یہاں چائے بالکل خراب ہے، ہم تھرماس میں اپنی بنا کے لائے ہیں، وہاں جا کے گاڑی روکیں گے، بڑی خوبصورت مسجد ہے، نماز پڑھیں گے، اس کے پارک میں بیٹھ کے چائے پیئیں۔ تو ہمیں چائے بھی مل گئی، پارک بھی مل گیا، لیکن مسجد کا پارک ملا، تمہیں ہالی ووڈ کا پارک ملا، بڑا فرق ہے نا۔ تم اگر خود پکاڈلی میں جا کے جخ مارو تو میرا تو قصور نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو بچانا چاہو تو اس ہالی ووڈ میں بھی کھڑے ہو کے اذانیں دے سکتے ہو، اور نہ بچانا چاہو تو اللہ کے حرم میں بھی رہ کے گناہ کرتے ہیں۔ ہاں ہم سب فرشتے رہتے ہیں، یہاں چلے جاؤ کسی مارکیٹ میں آدھی عورتیں ننگی ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اگر اللہ سے کچھ مانگے تو واسطہ نہ دے، شریعت میں واسطے کا حکم نہیں ہے، یاد رکھو۔ سارا قرآن کھول لو، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا آتنا، ربنا اننا سمعنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ ایک جگہ تو دعا میں اللہ واسطے کا ذریعہ سکھا دیتے، تو جب اللہ نے قرآن میں واسطے کا ذکر نہیں کیا تو معنی یہ ہے کہ دعا براہ راست اللہ سے مانگو۔ میری بیوی مر گئی، اس کا مہر میں نہیں دے سکا، ماشاءاللہ ماشاء، ابھی چلو مرنے کے بعد ہی شکر ہے خیال آ گیا، یہ نہیں ہوا کہ تم خود مر جاتے پھر کیا ہوتا؟ یہ تو شکر ہے نا ابھی بیوی مر گئی۔ اپنی حق المہر جو ہے اس کے وارثوں کو ادا کرو، تمہارے ذمہ میں قرض ہے، اگر نہیں دو گے تو قیامت میں پکڑے جاؤ۔ حشر کا میدان جو ہے عرفات میں ہوگا یا شام میں؟ کیوں آپ کو شوق ہے جانے کا؟ کوئی تیاری شیاری کی ہے حشر کے لیے؟ ویسے بہرحال شام ہوگا انشاءاللہ۔ میرا ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، لیکن پھر میں نے توبہ کر لی الحمدللہ، اور پکی توبہ کر لی، پھر گناہ نہیں کیا الحمدللہ۔ توبہ کر لو تو اللہ گناہ معاف کر دے۔ وہ عورت بھی بیوہ ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو خیرات وغیرہ دے سکتا ہوں؟ پھر خیرات دینے کے لیے دوسری خیرات لینی شروع کر دو۔ وہ پرانا گناہ تو ہے نا دماغ میں، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اس لیے دور رہو تو بہتر ہے، اور بیوہ بہت ہیں دنیا۔ اب وہاں جانے کا راستہ نکال رہا ہے نا جی، خیرات دینے جاؤ۔ تم نے نیکی کرنی ہے شادی کر لو، عورت بیوہ ہے شادی کر لو، اچھی بات ہے، شادی کر لو، نکاح کر لو، اس کی اچھی طرح مدد کرو۔ اچھا جی، اکثر ہم نے سنا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے کہ دل کے اندر خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، نیاز اور تواضع ہو، کہ بندے کی توجہ ادھر ادھر مبذول نہ ہو جائے، یہ ہوتا ہے خشوع اور خضوع۔ ایک آدمی کو دم پڑ گیا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، اب پتہ نہیں دم کون سا ہے۔ بعض دم ایسے ہوتے ہیں جن کے بدلے میں آپ 6 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، بعض غلطیاں ایسی ہیں جن میں آپ 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، تو فرق ہے۔ مجھے وجہ لکھتے نا پتہ، دم سے بچ جاتا۔ اگر دم سے نہیں بچ سکتا، جب اللہ پیسے دے دے پھر دم کر دے، اس کے ذمے اللہ کا قرض ہے۔ میں یہاں سے مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا، واپس آیا تو احرام نہیں باندھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ اللہم استرنی بسترک الجمیل کما سترت بہ نفسک فلا عین تراک، یہ دعا ٹھیک ہے، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھی، پہلا حصہ تو ٹھیک ہے۔ گرے پر یا کسی قیمتی پتھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھوڑا گو کا گوشت کھانا حلال ہے امام شافعی کے نزدیک۔ بھئی یہ دونوں چیزیں حلال ہیں، لیکن اس میں گو کے اندر کراہت ہے، حضور پاک نے نہیں کھایا۔ اور گھوڑے کے بارے میں بھی 2 قول ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ بعد میں اس کی ذبح کرنا منع کر دیا گیا تاکہ جہاد میں نقصان نہ ہو، ورنہ حلت کا علماء نے فتویٰ لکھا ہے، تاکہ ایک جگہ بخاری شریف میں بھی ذکر آتا ہے۔ ہم نے ایک مکان بنایا ہے جس میں ہم نیچے کی منزل میں خود رہتے ہیں، اوپر کا حصہ ہم نے کرائے پر دیا ہے۔
تو زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ اتنی دیں گے جتنی آپ کو پیسہ ملتا ہے. سارے مکان کی زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں. جو آمدنی آپ کو ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے. جمعہ سے پہلے کوئی سنت ہے تو کس کتاب میں ہے؟ ہر کتاب میں ہے. کوئی حدیث کی کتاب دیکھ لو، فقہ کی دیکھ لو. جمعہ اسی طرح ہے جیسے ظہر ہے. فرق اتنا ہے کہ ظہر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعہ میں 2 رکعتیں، اور 2 رکعتوں کا قائم مقام خطبہ آ گیا. ورنہ جمعہ اور ظہر میں کوئی فرق نہیں. ہم مدینہ منورہ گئے، عورت کو حیض آ گیا، احرام نہیں باندھا، غلطی کی. اس کو احرام باندھنا چاہیے تھا. بہرحال اب اس پر دم واجب ہے، عمرہ بھی قضا کرے. لیکن اگر ملک سے چلی گئی تو احرام نہ باندھنے کی، دم تو دے گی لیکن عمرہ اس کے ذمہ رہے گا. اگر ہم دم اپنے کسی عزیز کو دے دیں، بعد میں دے سکتا ہے. بیوی کی طرف سے الوداعی طواف میں کروں، عورت پر الوداع کا طواف نہیں ہوتا جب حیض آ جائے. اگر ایک عورت حیض کی حالت میں تھی، اس نے کراچی سے احرام کی نیت کر لی، ٹھیک کیا، مکے میں آ گئی، جب پاک ہو جائے تو بس سیدھا طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، وہی احرام ہے. دوبارہ مسجد عائشہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک آدمی آیا حج عمرے کے لیے لیکن یہاں رہ گیا ہے، حج کر لیا، حج ہو جائے گا. اگر ایک آدمی نے اپنی زمین 20,000 روپے میں گروی رکھی اور جب تک وہ 20,000 نہ دے وہ زمین کا فصل وہ اٹھاتا رہے، غلط. زمین کا فصل وہ نہیں اٹھا سکتا، وہ تو سود ہو گیا. گروی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر پیسے نہ دے تو بعد میں وہ بیچ کے اپنے پیسے پورے کر لے. یہ نہیں کہ اسے نفع بھی حاصل کرے، نفع حاصل کرے وہ تو سود ہو گیا. دیکھو نا جی، 20,000 لیا قرضہ، اب تم نے ادا کیا 10 سال کے بعد، وہ تو 20,000 کا ہر سال فصل اٹھائے گا. تو اس نے تو 10 سال میں 2 لاکھ روپے کما لیے تمہاری زمین سے، اور 20,000 بھی لے لے. یہ اچھا قرضہ ہے، یہ اچھی گروی ہے. ایک سال قبل میں نے حج کیا ہے اور حرم میں ملازم ہوں، اور رات کی ڈیوٹی تھی، احرام کھول کر عرفات سے واپس آ گیا. دم کی کیا صورت ہے؟ عرفات سے واپس آ گیا، احرام کھولا، پھر احرام باندھ کے تکمیل کر دی. اگر 12 گھنٹے احرام کھولے رکھا، ایک دم دے دو بس. اگر کوئی آدمی نعت میں یہ کہے کہ اول آخر، قریب بعید، غریب غیب جاننے والے نبی ہیں، یہ شرک ہے. سیدھی دعا اللہ سے کہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. رحمت کا واسطہ دینا، یہ تو رحمت ہی ہوگی تو دے گا نا اللہ. تو کیوں واسطہ دے رہے ہو؟ تو اللہ سے رحمت ہی مانگ لو نا. تو مانگ تو رہے اور رحمت، پھر رحمت کا واسطہ کیا مانا؟ کوئی عقل کی بات؟ میرے پاس لوگوں کی چھوڑی ہوئی اسلامی کتابیں ہیں، کمپنی میں آتے ہیں، کتابیں پاکستان چھوڑ جاتے ہیں، کتاب پاکستان لے جا سکتا ہوں. دیکھو بھائی، اگر انہوں نے کتابیں چھوڑی ہیں اور تمہیں اجازت دی ہے کہ جو چاہو تصرف کرو، پھر تو لے جا سکتے ہو. اگر ویسے وہ چھوڑ گئے، تمہیں اجازت نہیں دی، تو پھر نہیں لے جا سکتے. حدود حرم میں کوئی گری ہوئی چیز ملے نہ اٹھاؤ، اٹھا لو تو جمع کرا دو. چوکیاں بنی ہوئی ہیں، اپنے گلے سے جان چھڑاؤ. بس صورت دیگر اعلان کرتے رہو، جب مالک آئے اس کو واپس کرو. دنیا میں ہر مرد اور عورت کی نسب جو ہے باپ سے ہوتی ہے. ہم نے سنا ہے کہ قیامت میں ماں سے ہوگی، آپ نے غلط سنا ہے، قیامت میں بھی باپ سے ہوگی. صرف عیسیٰ ابن مریم، چونکہ ان کا تو باپ ہے ہی نہیں. ایک عورت جو ہے مرد سے زیادہ جنسی کا خواہش رکھتی ہے، اسلام نے مرد کو 4 عورتوں کی اجازت دی ہے. یہ انگریز کہتا ہے نا، مسلمان تو نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ طاقت دی. کیوں؟ عورت کو تو 9 مہینے حمل ہو گیا، آبادی ختم ہو گئی، مرد کہاں جائے؟ عورت کو 8 دن حیض ہو گیا، 40 دن نفاس ہو گیا، پھر اب مرد اگر صبر نہ کرے تو گناہ کرے. باقی حضور نے جو شادیاں کی، اللہ اپنے انبیاء کو 100 مردوں کی طاقت دیتے ہیں. وہ انبیاء کے خصائص ہوتے ہیں.
پھر انبیاء حضور پاک نے پوری قیامت تک جو دین پہنچانا تھا تو ایک عورت تو دین پہنچا ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے اللہ نے حضور کے لیے تعدد ازدواج کا حکم دیا۔ دیکھو انگریز جو اعتراض کرتے ہیں یہ ان پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے جو بغیر نکاح کے 100 لڑکی رکھے تو جائز ہے، یعنی وہاں ان کو اعتراض کیوں نہیں نظر آتا کہ بھی کلب میں پھرتی رہے اور ایک مرد جو ہے اس کی 10-10 20-20 30-30 گرل فرینڈ ہوں وہ تو جائز ہے۔ اگر شریعت کے نکاح کے اندر آ کے 4 عورتوں کی کفالت کا ذمہ دار بن جائے شرعاً تو وہ حرام ہے، یہ کیوں آخر؟ صرف لوگوں کے اعتراض سن کے آپ مرعوب نہ ہو جایا کریں۔ اگر روزہ رکھنے والے کو احترام ہو جائے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگر کلی نہ کرے تو غسل کیسے کرے گا؟ کلی کرنا تو منع نہیں ہے روزے میں، کس نے کہا ہے کلی کرنا منع ہے؟ نماز جو پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں کلی نہیں کرتے اللہ کے بندے؟ بیٹا چھوٹا تھا، ماں نے منت مانی تھی وہ ادا نہیں ہو سکی، لڑکا بڑا ہو گیا، ماں منت پوری کرے۔ ایک دوسرے کی بیٹی جو تبادلہ کرتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ اگر حق المہر اپنا اپنا ہے سب کا تو پھر احناف کے نزدیک جائز ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ لڑکی کا اٹا وٹا، یہ ٹھیک نہیں۔ اگر ایک خاوند نے اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ برا کام کیا تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرے استغفار کرے۔ اگر لڑکا یہاں پر ہے، ماں باپ نے لڑکے کے پوچھے بغیر لڑکے کا رشتہ کر دیا ہے تو لڑکا کیا کرے؟ لڑکا ماں باپ کا کہنا قبول کرے، فرما برداری کرے، اطاعت کرے، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے جو بھی کریں گے بہتر کریں گے۔ ایک کاغذ بھی اس نے صحیفتن معہا الی صاحبہا، قرضے والے کے نام لکھ کر اس نے کاغذ بھی، ثم زججا، اس جگہ کو پھر پر کر دیا، لکڑی اوپر رکھ کے بند کر دی، اس کو کہتے ہیں زججا۔ میری بچی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو شفا دے۔ اگر ہم جدے سے مکے آتے ہیں 10-15 دن کے لیے جدے جاتے ہیں، صبح کے ٹائم آتے ہیں، عمرے کے لیے احرام نہیں باندھتے، کوئی ضروری نہیں، جدے سے احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے یہاں فطرانہ جو ہے امام مسجد لیتے ہیں، اگر امام مسجد غریب ہے تو فطرانہ دے دو، امیر ہے تو نہ دو۔ آدمی پاکستان سے آئے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی قضا کریں، ایک ایک دم بھی ادا کریں۔ اب ہے تو پتہ نہیں اب اتنا لمبا چوڑا خواب تو بھائی کوئی فارغ ٹائم میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئی ہیں تو وہ ہر حدیث میں اللہ کے بندے تمہیں حوالے کی کیا، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے غاضبت، لیکن بعد میں بی بی راضی ہو گئی کیونکہ بی بی کی غلطی تھی، بی بی غلط ناراض ہوئی تھی، حالانکہ ناراض ہونا گناہ تھا۔ سیدنا ابو بکر نے جب حضور کی حدیث سنا دی، جب حضور کا فرمان آ جائے پھر ناراض ہونے کا کیا مانا، لیکن غصے میں آ گئی، بعد میں بی بی کو جب سمجھ آئی تو راضی ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ مطلب تو ہر کتاب میں غاضبت، حتیٰ کہ بعض جگہ تو یہ بھی آتا ہے حتیٰ ماتت فلم تتکلم حتیٰ ماتت، لیکن اصل بات یہ ہے کہ فلم تتکلم، پھر آپ نے میراث کے بارے میں بات نہ کی، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ کراچی میں امن قائم فرما۔ یا اللہ کراچی کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے۔ یا اللہ مسلمانوں کا ایک غریب ملک ہے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما۔ فلسطین بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمان، برما اراکان کے مسلمان، بہار کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، مہاجر انصار کی مدد فرما۔ یا اللہ سب کو بھائی بنا۔ یا اللہ قومی لسانی جھگڑے سب دور فرما۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا
یا اللہ شیشان کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صلاح نصیب فرما، یا اللہ ان کو اپنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، والدین کی رضا نصیب فرما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ یا الہ العالمین، جتنے دین کی مساجد ہیں، مدارس ہیں، جتنے دین کے معاہد ہیں، سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی جماعتوں کو، دینی کام کرنے والوں کو اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ سیدنا محمد